محبت رسول سے سرشار کرنے والی گفتگو ہم اور آپ سماعت فرمانے والے ہیں۔ احقر اپنی غلامی کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہے۔ زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر مختصر سے الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا۔ حاضرین ذوی الاحترام، پروردگار عالم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ کروڑہا شکر اور احسان ہے باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر کیا ہے۔ اور کروڑہا شکر اور احسان ہے باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہم تمام کو اس نورانی بزم میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس میں فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حاضرین ذوی الاحترام، اس سے پہلے کہ اس آیت کی جانب میں گفتگو کے لیے حاضر آؤں، آپ کے سامنے چند ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو بے شمار نعمتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا ہے، انگنت لا تعداد لا زوال نعمتوں سے ہم کو پروردگار عالم نے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کے اندر ہی اگر دیکھتا ہے تو پروردگار عالم نے اس کو آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ان حضرات سے پوچھ سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جن کے پاس آنکھیں موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جسم کے اندر اگر دیکھ لیا جائے تو ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، قدم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، قلب ہم کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے صرف جسم میں ہی نہیں، پروردگار نے ہم تمام کو دنیا میں بھی اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہم کو مکان جیسی نعمت عطا فرمائی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہونے کے لیے گاڑیاں ہم کو عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے ہم تمام کو والدین جیسی نعمت عطا فرمائی، جس کے حوالے سے خود خداوند قدوس فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ وہ نعمت ہے جن کے سامنے تم کو اف کرنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حاضرین ذوی الاحترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ یہ والدین ایک ایسی بڑی نعمت ہے جن کے ذریعے پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا یہ مزاج دیکھیے گا، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ اے بندو میں نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا مزاج نہیں۔ تھوڑا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیا جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں کی عمریں جو ہوا کرتی 300-400 سال کی عمریں ہوا کرتی، سرکار کی امت میں 60 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عمر ہوگی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی عمریں زیادہ تھی، عبادتیں زیادہ ہو جائے گی۔ جبریل امین کی جلوہ گری ہوتی ہے، حاضر ہو کر جبریل امین عرض کرتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور آپ کی جانب یہ وحی کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم آپ کو لیلۃ القدر والی رات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، اتنی بڑی رات پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ ایک رات اگر بندہ عبادت کر لیتا ہے، 83 سال 6 ماہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا، 1000 مہینے عبادت کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا۔ اتنی بڑی نعمت پروردگار نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ بندو لیلۃ القدر میں نے تم کو دی ہے، یہ تو تم پر میرا احسان ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، معلوم یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس پر احسان جتلائے۔ خدا تعالیٰ کا یہ مزاج ہی نہیں کہ کچھ نعمت دے، کچھ انعام بندوں کو دے تو اس پر احسان جتلائے۔ لیکن حاضرین، اب توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، وہ خداوند قدوس اتنی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیلۃ القدر جیسی رات عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، احسان نہیں جتلاتا۔ ہم کو صحت والی زندگی عطا فرمائی، احسان نہیں جتلاتا۔ گاڑی بنگلے
فضل ہم کو عطا فرمائے، عزت و شہرت ہم کو عطا فرمائی، دولت ہم کو عطا فرمائی، ہم تمام کو اتنی عزتیں عطا فرما دی، لیکن احسان کسی نعمت پر نہیں عطا کیا۔ لیکن قربان جائے اس رب قدیر پر، جب اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو وہی خدا جو کسی نعمت پر احسان نہیں جتلاتا، اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے بندو یہ تم پر ہم نے احسان کر دیا کہ تمہارے درمیان ہم نے اپنا محبوب بھیج دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ حاضرین، اس مقدس محفل میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کسی عام شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے نہیں، رسول اعظم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عظمت والے رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین ذویل احترام، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر ساری زبانیں گونگ ہو جاتی ہے، الفاظ نہیں نکلتے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، شروع کروں میں رہے محبت میں ہم نے پوچھا، شروع کریں ہم کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ حاضرین ذویل احترام، یہ آقا سید عالم کی شان ہے۔ خداوند قدوس پروردگار عالم ساری قرآن سرکار کی تعریف میں بیان فرماتا ہے۔ کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کیا، کبھی سرکار کی نگاہوں کا ذکر کیا، کبھی سرکار کے سینے کا ذکر کیا، کبھی سرکار کے پشت کا ذکر کیا۔ ام المؤمنین کی روایت آپ نے اور ہم نے ابھی سماعت کی، سیدی محمد پاشا صاحب قبلہ نے بیان فرمائی۔ حاضرین ذویل احترام، ایک شخص آتا ہے ام المؤمنین کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ام المؤمنین آپ ہم کو بتلائیے سرکار کے اخلاق کیا تھے، سرکار کا کردار کیا ہے، سرکار گھر کے اندر کس طرح سے رہتے ہیں؟ قربان جائے ام المؤمنین سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے صحابی کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن کریم کو؟ صحابی نے عرض کیا اما جان میں نے ضرور قرآن پڑھا ہے۔ ام المؤمنین فرماتے ہیں پھر جان لو کہ سارا قرآن سرکار کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، بس شرط یہ ہے اگر قرآن کریم کو ایمان کی نظروں سے پڑھا جائے، عشق مصطفیٰ اپنے قلوب میں جمع کر، محبت رسول کو اپنی نگاہوں میں بسا کر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایک ایک آیت رسول پاک کی تعریف اور توصیف کرتی نظر آتی ہے۔ حاضرین ذویل احترام، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، بس سرکار کی عظمت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مہینہ ولادت کا ہے، ولادت کس طرح سے ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، آگے بھی آپ کو خطابات سماعت کرنا ہے، لیکن مختصر سے یہاں پر خاکی کھینچتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ حاضرین ذویل احترام، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس روایت کو نقل کیا، اور آپ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے امام عبد الرزاق؟ آپ کو بتلاؤں کہ امام عبد الرزاق فن حدیث کے یہ وہ بڑے امام ہیں جن کے شاگردوں میں نام آتا ہے امام بخاری اور امام مسلم کا۔ حاضرین ذویل احترام، امام عبد الرزاق فرماتے ہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ روایت آپ نے ترمذی شریف کی بہت سنی ہے، حضرت جابر نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضرت جابر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری مخلوق میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ القلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا۔ اب یہاں پر دو روایتیں ٹکراؤ پر آ گئی، ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے رسالت مآب کی تخلیق ہوئی، ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے قلم کو بنایا گیا۔ امام عبد الرزاق نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا، اپنی کتاب میں انہوں نے ایک حدیث کو یہاں پر مسلسل طویل حدیث کو آپ نے بیان کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، اور پھر اس نبی کے نور سے ایک حصے کو لیا، اس کے 4 حصے کیے، پہلے سے قلم کو بنایا، دوسرے سے عرش کو بنایا، تیسرے
میں سے کرسی کو بنایا اور پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، اسی طرح ساری کائنات کو سجا دیا۔ اسی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ یہ آج آسمان جو نظر آتا ہے، وہی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو زمین ہم کو نظر آ رہی ہے، وہی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو روانیاں عطا کی ہے، ہواؤں کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے، جنت و دوزخ کی تخلیق بنائی ہے۔ حاضرین ذویل احترام، یہی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت میں نہروں کو بہایا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، یہی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ تمام نبیوں کی تخلیق کی گئی، تمام رسولوں کو بھیجا گیا، تمام انسانوں کو بنایا گیا۔ الغرض یہی رسول مصطفیٰ کا نور ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم نے ساری کائنات کو سجا دیا۔ حاضرین ذویل احترام، ولادت کے حوالے سے حضرت ابو نعیم بیان کرتے ہیں روایت کو، حضرت عمر بن قتیبہ اپنے والد سے فرماتے، والد سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ میرے والد نے فرمایا کہ جب ام المؤمنین، جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھے، جب آپ کے بطن مبارک میں آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک فرشتہ نے آ کر خبر دی کہ اے آمینہ، تم کو مبارک ہو کہ تم کائنات میں سب سے بہترین بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ حاضرین ذویل احترام، پھر آگے کی روایت میں آتا ہے، سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ میرے کان میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اس بات کو چھپائے رکھنا، کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دینا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ آگے جس طرح دیگر خواتین کو ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا، لیکن حمل کے دن زیادہ بڑھنے کے باوجود بھی میرا بطن بڑا نہیں ہوتا اور نہ مجھے حمل کی وجہ سے کمزوری لاحق آتی، بلکہ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن مبارک میں تھے، آپ کے نور کی وجہ سے میرے اندر کمزوری نہیں بلکہ اور طاقت نظر آتی۔ حاضرین ذویل احترام، پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہے، اگلی روایت میں، اگلی حدیث میں آتا ہے، سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، میری آنکھوں سے سارے پردوں کو ہٹا لیا گیا، میں دیکھتی ہوں کہ سارے مشرق اور مغرب میری نظروں کے سامنے آ گئے ہیں، شام کے محلوں میں روشنی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو آسمان کی طرف میں نے دیکھا کہ مرد حضرات نظر آ رہے ہیں ہواؤں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے 3 شخصیات کو میں نے دیکھا، ایک کے ہاتھ میں جگ موجود تھا جو چاندنی کا بنا ہوا تھا، ایک کے ہاتھ میں تھال تھی، تشت تھا جو زمرد کی بنی ہوئی تھی، اور ایک کے ہاتھ میں ململ کا سفید کپڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر فرماتی ہے کہ غیب سے ایک آواز میں نے سنی، ایک غیب سے میں نے آواز سنی، آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ آمینہ کو سارے کائنات سے چھپا لیا جائے، سارے مردوں سے چھپا لیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چند ہی لمحے گزرنے تھے کہ پرندوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے، میرے گھر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کے لیے مصروف تھے، سارے پرندوں کا جھرمٹ آتا ہے، سیدہ آمینہ کے مکان اقدس پر بیٹھ جاتا ہے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ وہ پرندے ایسے تھے جن کے ہونٹ، جن کے چونچ زمرد کی بنی ہوئی تھی اور ان کے پر یاقوت کے بنے ہوئے تھے۔ حاضرین ذویل احترام، یہ جھرمٹ جب آ کر ٹھہر جاتا ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، پھر آپ فرماتی ہے کہ میں باہر کا کچھ دیکھ نہیں سکی، نہ باہر کا کوئی میرے اندر دیکھ سکتا۔ پھر میں دیکھتی کیا ہوں، ایک عجیب و غریب میں نے آواز سنی جس کی وجہ سے میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ پھر میں نے ایک جھٹکے کو محسوس کیا، اندر ایک پرندے کو آتا میں نے دیکھا، سفید پرندہ تھا، اس نے پر کے ذریعے میرے دل کی ہیبت کو دور کر دیا۔ حاضرین ذویل احترام، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، دیکھیں کس طرح کا اہتمام خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔ آج اگر مسلمان، آج اگر سنی اپنے گھروں پر لائٹنگ لگاتا ہے تو سوال کرنے والا معترض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کہیں اسراف تو نہیں؟ آج اگر میلاد منانے والا اگر جلوس نکالتا ہے، گاڑیوں کو سجاتا ہے، ڈیک لگا کر اپنے آقا کی نعت لگاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شور خراب شرابہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آؤ، یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہم نے خدا تعالیٰ سے سیکھا ہے۔
جب اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں سوچ کر حیران ہو گئی, میں پریشان ہو رہی تھی کہ ستارے اس قدر میرے مکان سے قریب ہو گئے, خوف ہو رہا تھا کہ کہیں ستارے ٹوٹ کر نیچے نہ گر جائے. حاضرین ذویل احترام, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آ گیا, 3 خواتین میرے سامنے آ گئی. ان کے خط بڑے قداور تھے, لمبے خط تھے. میں سوچ کر پریشان ہو گئی, میں نے تو اس راز کو کسی کے سامنے افشا نہ کیا, کسی کے سامنے میں نے یہ راز کی بات تو نہ کھولی, پھر ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کے خط سے, ان کے حال حلیے سے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ یہ عبد مناف کی خواتین ہے, لمبی لمبی خواتین ہوا کرتی. حیران تھی سیدہ آمنہ. سامنے سے پھر تینوں خواتین نے کہا, سامنے سے خواتین نے کہا, ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے, میں عمران کی بیٹی ہوں جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے. ایک نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے, میں فرعون کی بیوی ہوں جس نے ایمان قبول کیا. اور پھر کہا گیا دیگر جتنی خواتین نظر آ رہی ہے یہ جنت سے بھیجائی ہوئی حوریں ہیں. حاضرین ذویل احترام, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے, ولادت ہو رہی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آقا سید عالم کو پیدا کیا, جب سرکار کی ولادت ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا, میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا. دیکھتی ہوں تو وہ کس حالت میں ہے؟ وہ اس حالت میں ہے کہ آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے, اس طرح جیسے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے. حاضرین ذویل احترام, سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا, پھر ایک جھٹکے کی آواز میں نے سنی اور آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو آسمان کی جانب ایک سفید چادر آ کر چھا گئی, جو بادل کی تھی, جو ابر کی چادر تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر وہ ابر سایہ فگن ہو گیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ غیب کی آواز میں سنتی ہوں, وہ غیب کی آواز کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو, مبارک ہو اے محمد, تمہیں مبارک ہو کہ ساری کائنات کے مالک تم بن چکے ہو, ساری کائنات تمہارے قبضہ قدرت میں دے دی گئی ہے, تم ساری کائنات کے مختار بنا دیے گئے ہیں. حاضرین ذویل احترام, پھر فرمایا جاتا ہے آگے روایت میں, سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہے, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ پھر ایک مصطفیٰ کریم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, سرکار میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. پھر آواز, سننے والے کی آواز میں سنتی ہوں, وہ کہتا ہے کہ محمد عربی کو لے جاؤ, سارے آسمانوں کی سیر کراؤ, سارے زمینوں کی سیر کراؤ, سارے جہانوں کی سیر کراؤ, تاکہ جان لے کہ محمد عربی ہے, ان کا نام ماہی ہے, ان کے ذریعے ساری کائنات میں موجود شرک کو پروردگار ختم کر دے گا. حاضرین ذویل احترام, پھر آگے کی روایت آتی ہے, علم مصطفیٰ پر کلام کرنے والوں سے توجہ کا خواستگار. لوگ تولنے لگتے ہیں رسول کریم کے علم کو, کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نبی کریم کے استاد ہے, کہا جاتا ہے کہ سرکار کو یہ علم ہے اور یہ علم نہ تھا. میں کہتا ہوں کہ آؤ, رسول پاک کی ولادت کا وقت ہے, ولادت کا وقت ہے. جب ولادت ہوئی تو سرکار کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے آواز سنی, آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ آتوہ خلق آدم, آدم علیہ السلام کے اخلاق آج دے دیے جائے. ومعرفت الشیش, حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت دے دی جائے. وشجاعت النوح, حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دی جائے. وخلت ابراہیم, حضرت ابراہیم کی خلیلیت دے دی جائے. حضرت اسماعیل کی وضع دے دی جائے. حضرت دانیات کی محبت دے دی جائے. حضرت ایوب کا صبر دے دیا جائے. حضرت موسیٰ کی طاقت دے دی جائے. حضرت عیسیٰ کا تقویٰ دے دیا جائے. حضرت یوشع کی محبت دے دی جائے. الغرض سارے نبیوں کے خصوصیات, سارے نبیوں کے کمالات ایک مصطفیٰ میں جمع کر دیے جائے. کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جو آج پیدا ہوا چھولے میں چھول رہا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. لوگوں, یہ مصطفیٰ کی ابتدا ہے, یہ سرکار کی ابتدا ہے. جہاں تمام نبیوں کی انتہا ہے, اس سے آگے رسول پاک کی ابتدا ہو رہی ہے. اس سے آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا آغاز ہو رہا ہے.
اور پھر قرآن کا فیصلہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. حاضرین ذویل احترام، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہے. یہ رسالت مآب کا آغاز ہے کہ آغاز میں ہی پروردگار عالم سارے کمالات آپ کو عطا کر دیتا ہے. ایک اور روایت جس کو حافظ ابو بکر نے المولود میں نقل کیا ہے، یہاں پر حافظ سے مراد اب حافظ قرآن نہ تصور کرے. فن حدیث میں حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 احادیث صحیح سند کے ساتھ یاد ہو. 1,00,000 احادیث جس کو صحیح سند کے ساتھ یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے. اور حافظ ابو بکر فرماتے ہیں اپنی کتاب المولود میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رضوان نے آ کر سرکار کے کان میں کہا. رضوان کون؟ جنت کا داروغہ، جنت کا داروغہ. رضوان آ کر سرکار کے کان میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس آپ سے زیادہ علم موجود ہو، جس کے پاس آپ سے زیادہ کمالات موجود ہو. المختصر کے پروردگار عالم نے سارے کمالات، ساری خصوصیات آپ کو عطا فرما دی ہے. حاضرین ذویل احترام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہے، یہ سرکار کی ولادت ہے، یہ سرکار کا آغاز ہے. اب سرکار کی انتہا کا عالم کیا ہوگا بہتر خدا جانے. حاضرین ذویل احترام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے اور کیا کچھ کہا جائے. ویسے تو سارا قرآن سرکار کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے. سارا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، کبھی سرکار کے اوصاف کو، کبھی سرکار کے کردار کو، کبھی سرکار کی گفتار کو، کبھی سرکار کے انداز چلن کو، کبھی سرکار کی عبادتوں کو، کبھی سرکار کے افعال کو، سبھی سرکار کے اقوال کو سارا قرآن بیان کرتا نظر آتا ہے. حاضرین ذویل احترام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں مکمل کرنا چاہوں گا. حاضرین ذویل احترام، عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا. محشر کا دن ہوگا، عظمت رسول دیکھیے گا، سرکار علیہ السلام کی عظمت، آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے. محشر کا دن ہوگا اور ایک ایسا دن جس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس کی تپش 10,000 سال کی گرمی ایک جگہ کر دی جائے گی، اتنی گرمی اس کے اندر پائی جائے گی. وہ سورج اتنے شباب اور اتنی شدت کا ہوگا اور پسینے کی روانگی اس قدر کثرت سے ہوگی کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا. حاضرین ذلیل احترام، یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کے لیے کوئی کام کرنے تیار ہوگا، نہ ماں بیٹے کا پرسان حال ہوگی، نہ بیٹا ماں کو دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا. بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوست دوسرے دوست سے پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا. وہاں پر کوئی کسی کا ساتھی اور سہارا نہ ہوگا. ساری امتیں ایک جگہ محشر میں کھڑی ہوگی. خدا تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا. کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ رسول خدا تعالیٰ کے سامنے آ کر کچھ عرض کر سکے. ساری امتیں پریشان ہوگی، کہاں سوچتی ہوگی کہ آج کون ہم کو اللہ کے قہر سے بچائے گا، آج کون ہم کو خدا تعالیٰ کے دربار سے مغفرت دلائے گا، معافی دلائے گا. سارے امتی ایک ساتھ نکلیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی جانب جائیں گے، جا کر عرض کریں گے اے آدم، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش ہم کو دلائیے، آپ ہماری شفاعت کریے گا. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں خود پریشان ہوں. سارا قافلہ نکلے گا، حضرت نوح تک جائے گا، حضرت نوح یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، نکلے گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہی جواب ملے گا. حضرت موسیٰ تک جائیں گے، یہی جواب ملے گا. حضرت عیسیٰ تک آئیں گے، کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ روح اللہ ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ ہماری سفارش خدا کے سامنے کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش ہم کو دلا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی ہم کو دلا دیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری،
کسی اور کے پاس جاؤ، یہ کام میرے سے بھی ہونے والا نہیں۔ جب سارے نبی اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، جب سارے رسول اپنے ہاتھ جھاڑتے نظر آئیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا، سارے لوگ نکلیں گے، رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام بے سر و سامان ہے، پریشان حال ہے، خدا تعالیٰ کا قہر ہمیں پریشان کر رکھا ہے، قہر کا یہ عالم کہ زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی، محشر میں یہ گرمی کی شدت کہ ڈوب رہے ہیں ہم اپنے خود پسینے میں، عالم یہ ہو گیا ہے۔ رسول پاک کے دربار میں آ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری شفاعت فرمائیے، آپ ہماری شفاعت فرمائیے، خدا کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کو کم کروا دیجئے، آپ ہم تمام کی بخشش کروا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کریں گے، سجدے کی حالت میں آ جائیں گے۔ حاضرین ذویل احترام، یہاں پر رسول اللہ کا مقام دیکھیں، جہاں پر سارے نبی کی ہمت نہ ہوتی، جہاں پر کسی رسول کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ خدا تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کروا سکے، ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کر سکے، کسی نبی کے پاس اتنی طاقت نہیں، کسی نبی کے پاس اتنی ہمت نہیں۔ اس مقام پر اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، اگر کوئی ہماری شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، تو وہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے، پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرنا چاہتے ہو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے امتی یا رب، امتی یا رب، اے اللہ میری امت، میری امت۔ حاضرین ذویل احترام، بتلانا یہ چاہ رہا ہوں جہاں پر کسی نبی کی نہیں چلتی، وہاں پر چلتی ہے تو آمنہ کے لال کی چلتی ہے، وہاں پر چلتی ہے تو آمنہ کے لال کی چلتی ہے۔ محشر میں خدا کا سامنا آپ کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، اگر یہاں پر رسول اللہ سے اگر اچھائی کر لیں گے، رسول اللہ سے اچھا سلوک کر لیں گے، رسول اللہ سے اچھا برتاؤ کر لیں گے، رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے، رسول اللہ کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام کرنے سے تھوڑا گریز کریں گے، انگلی اٹھا کر سرکار کی جانب تنقید کی نظر لوٹانے سے اچھا بہتر ہوگا کہ رسول اللہ کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے گزر جائے، تاکہ محشر کے دن میں ہمیں دوسروں کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، رسول اللہ کی بخشش مل جائے۔ حاضرین ذویل احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کے فضیلت اور آپ کے کمالات، آپ کے خصائل کے حوالے سے گفتگو جتنی کی جائے اتنی کم ہوگی۔ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ انسانوں کی زبانیں گونگ پڑ جاتی ہے، زبانیں گونگی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی زبان شان میں کما حق کہو آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا بیان کر سکے۔ لہٰذا حاضرین ذویل احترام، بس عرض کرنا یہی چاہوں گا کہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس شاقان مصطفیٰ کی طرح اپنے سینوں کو کھول کر، اپنے دل کھول کر سرکار کی میلاد منائے۔ سب کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے اطوار الگ ہوتے ہیں، کوئی کسی انداز میں مناتا ہے، کوئی کسی انداز میں مناتا ہے۔ کسی کی جانب تنقید کی نظر نہ اٹھائے، بلکہ اپنی جانب سے جس قدر ہو سکے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے رہے۔ ایک واقعہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا مجھے یاد آ گیا، رفتہ عرض کرتے ہوئے گفتگو اس پر مکمل کر جاؤں گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ایک طریقہ تھا کہ جب میلاد کا مہینہ آتا تو 12 تاریخ کو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں لنگر کو قائم فرمایا کرتے، لنگر لگایا جاتا، عام خاص دعوت دی جاتی، لوگ آتے، وہاں سے سیراب ہوتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں تبرک سے استفادہ حاصل کرتے۔ ایک وقت ایسی آیا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے،
میلاد کا مہینہ آ گیا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر کچھ کھانے کا انتظام کر سکے، لنگر کا اہتمام کر سکے۔ لہٰذا حاضرین ذویل احترام، آپ گھر میں سوچنے پر مجبور تھے کہ سرکار کا میلاد کیسے منایا جائے۔ سوچ رہے تھے، نظر پہنچی اپنے ہی مکان میں موجود ایک تشتری کی جانب، جس میں چند چنے رکھے ہوئے تھے، چند چنے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی جانب جب نظر دوڑائی تو اٹھا لیا۔ مدینے کی گلیوں میں نکلے، جو بھی بچے نظر آتے ہیں، عبدالحق یہ کیا ہو رہا ہے، چنے کس وجہ سے تقسیم کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ میرے آقا کی میلاد کی تاریخ ہے، میں ان کی خوشی میں چنے تقسیم کر رہا ہوں۔ حاضرین ذویل احترام، تقسیم ہو گئے، اپنے مکان میں آ گئے۔ افسوس تھا کہ ہر سال دھوم دھام سے کرتا، اس سال دھوم سے نہ کر سکا۔ میرے پاس روپیہ نہ تھا، پیسہ نہ تھا، معاشی اعتبار سے کمزور تھا، سرکار کی بارگاہ میں زیادہ کچھ پیش نہ کر سکا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے آپ سو گئے، مقدر جاگ گیا، سرکار کی تشریف آوری ہوئی۔ رسول پاک جلوہ فرما ہے، منظر کیا ہے کہ رسول اللہ جلوہ فرما ہے، آپ کے سامنے تشتری رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر چنے موجود ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے منظر دیکھا، حیران ہے، خواب کی حالت میں سرکار نے تشتری آگے بڑھائی، کہا کہ عبدالحق تم بھی کچھ چنے لے لو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ہاں یہ خواب ہے، ہاں یہ خواب ہے، اس کو دلیل کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، میں آپ کے سامنے بس ایک ذوق کے طور پر یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو چنے دیے گئے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چنے کہاں سے آئے، یہ چنے کے ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبدالحق، تم نے جو چنے تقسیم فرمائے ہماری خاطر وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ حاضرین ذویل احترام، بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو من میں آیا کریں، جس قدر ہو سکتا ہے اپنے رسول کے میلاد کی خوشی منائیں، اپنے رسول کی میلاد کی خوشی منائیں، اپنے رسول کی میلاد کی خوشی منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گلیوں کو سجائیں، ساری کائنات کو بتلا دیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں۔ حاضرین ذلیل احترام، انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے عرض کروں گا کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔